الحاج بابا جی کی صدارت میں چلنے والا ادارہ بزم شاہین کی جانب سے بنگلورو کے پیلس گراؤنڈ میں بزم شاہین کا 40واں مشاعرہ منعقد ہوا۔ اس مشاعرے کی صدارت بال ساہتیہ پرسکار حاصل کرنے والے ڈاکٹر حافظ کرناٹکی، جو اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین بھی رہے ہیں، انہوں نے کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس موقع پر کئی اہم شعراء بھی شامل تھے۔ آئیے جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے گا کہ سلجھائے سے سلجھے نہ پہیلی ہے سیاست، ہر روز نئی شکل بدلتی ہے سیاست، ایک آن میں الفاظ کی تتلی ہے سیاست، ایک آن کوئی زہر کی بوٹی ہے سیاست، کتنے ہی تماشے لیے پھرتی ہے سیاست۔ بستی میں غریبوں کی یہ اعلان ہوا ہے، ظلمت کو مٹانے کو وہ سورج سا ہوا ہے، کل چاند پہ گھر ہوگا یہ وعدہ بھی کیا ہے، پر بھیڑ میں پاگل کوئی بے باک ہنسا ہے، غیرت کے خیالوں سے بھی خالی ہے سیاست۔ بچوں کا بلکھتے ہوئے ارمان مرا ہے، بچوں کا بلکھتے ہوئے ارمان مرا ہے، خود لاش کی قیمت سے وہ انجان مرا ہے، ہندو وہ مرا ہے یا مسلمان مرا ہے، کیا کیجئے اس تخت کا ایمان مرا ہے، لاشوں سے بھی ایک جوک سی چپکی ہے سیاست، لاشوں سے بھی ایک جوک سی چپکی ہے سیاست۔ اور دیکھئے گا کہ بات ہے کچھ بات بنانے کا ہنر ہے، بھائی سے ہی بھائی کو لڑانے کا ہنر ہے، ہر حال میں کچھ مال کمانے کا ہنر ہے، تابوت کفن بیچ کے کھانے کا ہنر ہے، لالچ کی لکھاوٹ میں سیاہی ہے سیاست۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی۔ اس کے لیے ایک کھیل کا سامان ہے تقسیم، اس کے لیے ایک کھیل کا سامان ہے تقسیم، مشکل ہے محبت مگر آسان ہے تقسیم، پربت کو بھی بانٹا گیا میدان ہے تقسیم، انسان بھی تقسیم ہے بھگوان بھی تقسیم، فصل سی نفرت کی اگاتی ہے سیاست۔ دوستو دیکھیے، کسی چیز کو برا کہنا آسان ہے، لیکن اس کو چیلنج کی طرح لینا سبھی سیاستدان سے نہیں ہے، اور سیاست کی دیکھیے گا آخری بندی جی کو برا کہتے ہو تو حالت کو بدل دو، ہم ہی ہیں ووٹر تو، اس کو برا کہتے ہو تو حالت کو بدل دو، انسان میں اٹھتی ہوئی نفرت کو بدل دو، اپنے ہی لیے جینے کی عادت کو بدل دو، میدان میں اترو تو سیاست کو بدل دو، جو کچھ ہے یہی ہے بھلے کچھ بھی ہے سیاست۔ ان سیاست کے چراغوں سے نہ رکھو امید، ان گھر میں اجالا نہیں ہونے دیتے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا سنیل پنوار صاحب سے کہ جو ہے بھگوانوں کو بانٹا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بانٹتے ہیں، اندر کی باتیں ہیں، باہر بہت الگ ہوتی ہے، اندر الگ ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت، بہت ہی خوبصورت گہری فکر کا نتیجہ سنیل پنوار صاحب نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ میں یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، پنکج کوٹاری صاحب اور ہمارے راجیش جندال صاحب بھی یہاں موجود ہیں، یہ ساہتیہ پریوار ہی ایک ایسا پریوار ہے جو دیش کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ آج کے حالات کی تبدیلی کے لیے ایک ہی پریوار ہے جو آج کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہندو بدل گیا نہ مسلمان بدل گیا، ہندو بدل گیا نہ مسلمان بدل گیا، سچ پوچھئے تو آج کا انسان بدل گیا۔ اصل میں آج ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے۔ یقیناً بہت بڑا پیغام دیا سنیل پنوار صاحب نے، ان کی خدمت میں مندر مسجد گرجا گھر میں بانٹ دیا بھگوانوں کو، مندر مسجد گرجا گھر میں بانٹ دیا بھگوانوں کو، دھرتی بانٹی ساگر بانٹا مت بانٹو انسانوں کو، دھرتی بانٹی ساگر بانٹا مت بانٹو انسانوں کو۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج کی ضرورت ہے۔ پیارو الفت کا دیش ہے میرا، پیارو الفت کا دیش ہے میرا، پیارو الفت
تھا, دیش ہے میرا, محفلیں چاہتوں کی سجتی ہیں, مسجدوں کی اذان سنتے ہی گھنٹیاں مندروں کی بجتی ہے. اس دیش کا نام ہندوستان ہے. اس پرمپرا کو باقی رکھنا چاہیے. بہت بڑا پیغام سنیل پنوار صاحب نے دیا ہے, میں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے ایک مقطع سے جڑنا چاہوں گا. جی سر. کبھی وادی گلشن میں, کبھی تپتے ہوئے صحرا میں, کبھی یادوں میں ڈوبا, کبھی درد زدائی میں, بھٹکتا ہی رہا بن کر کے تیرا راج دیوانہ, ملا جا کر کے تو مجھ کو میرے ہی دل کی دھڑکن میں, ملا جا کر کے تو مجھ کو میرے ہی دل کی دھڑکن میں. بہت شکریہ. مطلب پیش ہے. جی سر. روز سورج ہے چمکتا, نور تیرا ہے خدایا. واہ. روز سورج ہے چمکتا, نور تیرا ہے خدایا. روز سورج ہے چمکتا, نور تیرا ہے خدایا. چاند تارے یہ فلک پہ جلوہ تیرا ہے خدایا. بہت ہی اچھے انداز میں راجیش جنرل صاحب نے اپنا کلام پیش کیا. ہر ایک رند کے ٹھپ جانتا ہے, خوب ساتھی ہے. ہر ایک رند کے ٹھپ جانتا ہے, کس کو کس طور پلانی ہے وہ سب جانتا ہے. خوب ساتھی ہے, ہر ایک رند کے ٹھپ جانتا ہے, کس کو کس طور پلانی ہے وہ سب جانتا ہے. ایک جہاں تیرا شناسہ ہے تو مغرور نہ ہو. دعائیں چاہوں گا آپ کو. ایک جہاں تیرا شناسہ ہے تو مغرور نہ ہو, وہ تجھے تلخ نوائی کے سبب جانتا ہے. ایک جہاں تیرا شناسہ ہے تو مغرور نہ ہو, وہ تجھے تلخ نوائی کے سبب جانتا ہے. بابا جی, اس مسئلے پہ میں آپ کی شرکت چاہوں گا کہ ایسے بیزارگی کا ثبوت نہ دیجیے, ورنہ میرا مسئلہ ایک آئے گا کہ کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا. کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا. کوئی تو موڑ دو نا. کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا. برے ہیں ہم تو ہم کو چھوڑ دو نا. کہانی کو کوئی تو موڑ دو نا. برے ہیں ہم تو ہم کو چھوڑ دو نا. بہت بے چین ہو کچھ توڑنے کو, بہت بے چین ہو کچھ توڑنے کو, یہ دل حاضر ہے اس کو توڑ دو نا. یہ دل حاضر ہے اس کو توڑ دو نا. آج امتحان اس لیے بھی کہ پیچھے ایسے دانشوران بیٹھے ہیں دکھائی دینے لگے تھے قریب چہرے بہت. دکھائی دینے لگے تھے قریب چہرے بہت, اتار پھینکے ہیں آنکھوں سے میں نے چشمے بہت. دکھائی دینے لگے تھے قریب چہرے بہت, قریب اتار پھینکے ہیں آنکھوں سے میں نے چشمے بہت. میری بیاض نظر میں نفاق چہرے تھے,
میری بیاض نظر میں نفاق چہرے تھے، تمام چہرے تھے آپس میں ملتے جلتے بہت۔ میری بیاض نظر میں نفاق چہرے تھے، تمام چہرے تھے آپس میں ملتے جلتے بہت۔ میرے عزیز میرا ذوق انتخاب تو دیکھ، میرے عزیز میرا ذوق میرے عزیز میرا ذوق انتخاب تو دیکھ، میری پسند ہے تو اور تجھ سے دھوکے بہت۔ میرے عزیز میرا ذوق انتخاب تو دیکھ، میرے عزیز میرا ذوق انتخاب تو دیکھ، میری پسند ہے تو اور تجھ سے دھوکے بہت۔ میری پسند ہے تو اور تجھ سے دھوکے بہت۔ میری انا پہ تصدق میری متاع حیات، میری انا پہ تصدق میری متاع حیات، اور میرا غرور سلامت تمہارے جیسے بہت۔ میرا غرور سلامت تمہارے جیسے بہت، دکھائی دینے لگے تھے کریم چہرے بہت۔ میری انا پہ تصدق میری متاع حیات، میری انا پہ تصدق میری متاع حیات، میرا غرور سلامت تمہارے جیسے بہت۔ اور مطلب دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں۔ لہو سے رنگ چمک چاندنی سے لی میں نے، لہو سے رنگ چمک چاندنی سے لی میں نے، بنائی جب کہیں تصویر آپ کی میں نے، بنائی جب کہیں تصویر آپ کی میں نے، اور روایتوں کے گھنے جال میں الجھ کر بھی، روایتوں کے گھنے جال میں الجھ کر بھی، غزل کو بخشی نئے پن کی اوڑھنی میں نے، غزل کو بخشی نئے پن کی اوڑھنی میں نے۔ اور اسے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، لبوں پہ گیت ہیں اور گیت میں ہیں زخم کئی، گزاری عمر بانداز بانسری میں نے، گزاری عمر بانداز بانسری میں نے، لہو سے رنگ چمک چاندنی سے لی میں نے، بنائی جب کہیں تصویر آپ کی میں نے، اور سکون چاہو تو آ جاؤ میری آنکھوں میں، سکون چاہو تو آ جاؤ میری آنکھوں میں، سجائے رکھی ہے پلکوں کی چھاؤنی میں نے، سجائے رکھی ہے پلکوں کی چھاؤنی میں نے۔ تو ضرورت سے کچھ بھی نہ ساتھ جائے گا، یہ مالو ضرورت سے کچھ بھی نہ ساتھ جائے گا، یہ مالو ضرورت سے تم اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، تم اپنے والدین کی خدمت کیا کرو۔ شکریہ دوستو، ایک ہی بار پڑھتا ہوں میں، بس 4 منٹ آپ کے بیچ میں ایک نظم لکھی ہے میں نے، وہ آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتا ہوں کہ میرا مشورہ ہے محبت کرو تم، میرا مشورہ ہے محبت کرو تم، حسینوں کے دل پہ حکومت کرو تم۔ ارے واہ واہ واہ، انشاءاللہ میرا مشورہ ہے محبت کرو تم، حسینوں کے دل پہ حکومت کرو تم، جو ہوگی محبت تو چاہت بھی ہوگی، لبوں پر تمہارے صداقت بھی ہوگی، محبت سے کھلتی ہے کلیاں وفا کی، محبت سے بڑھتی ہے عظمت حیا کی، محبت سے ہوتی ہے دنیا منور، محبت ہے جینے کا انمول زیور، محبت کا اگر یہ خزانہ نہ ہوتا، یہ دنیا نہ ہوتی، زمانہ نہ ہوتا، جوان ٹھیک ہے مطلب ملاحظہ فرمائے۔ کہتا ہوں کہ میری حیات کا سامان بن کے آیا ہے، میری حیات کا سامان بن کے آیا ہے، میری حیات کا سامان بن کے آیا
किताब है हाफिज, अरे वाह वाह वाह, इल्म फन की किताब है हाफिज, बहुत अच्छे है हाफिज, महताब आफताब है हाफिज, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। तरोताजा गुलाब है हाफिज, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। 4 मिसरे पढ़ती हूँ। अभी आपके कर्नाटका में पर्दे का चलन हुआ, मैं बात इशारे में पढ़ने की कोशिश करूँ, बिल्कुल इशारे में पढ़ूंगी। मेरी शायरी इशारे कनाई में होगी। बढ़िया बढ़िया। हमारी पर्दादारी पर, हमारी पर्दादारी पर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी पर्दादारी पर उठाई जिसने भी उंगली, हमारी पर्दादारी पर उठाई जिसने भी उंगली, मिलेगी खाक में उसकी भी इज्जत एक इशारे में, मिलेगी खाक में उसकी भी इज्जत एक इशारे में। मैं आदम की वो पसली हूँ जो सीधी हो नहीं सकती, मैं आदम की वो पसली हूँ जो सीधी हो नहीं सकती, ये मत समझो लचक जाएगी औरत एक इशारे में, ये मत वाह वाह वाह, चांद बीबी का जज्बा है, वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया। अगली ग्राम एक मतला और चल शेर और पढ़ती हूँ, समाज की जगह सुनिएगा। जी सर। मतला अगर मतला हुआ हो तो मैं आपसे दुआएं चाहती हूँ, जरूर जरूर। समाज की जगह। जहाँ जर की परावानी बहुत है, जहाँ जर की परावानी बहुत है, जहाँ जर की परावानी बहुत है, वहाँ ज़हनों में उरियानी बहुत है, वहाँ ज़हनों में उरियानी बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरे दरिया मेरे किस काम के हैं, तेरे दरिया मेरे किस काम? तेरे दरिया मेरे किस काम के हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ पानी बहुत है, जहाँ मैं हूँ वहाँ पानी बहुत है। और जिस शेर के लिए मैंने एक मतला एक शेर पढ़ा, उस शेर तक पहुंचती हूँ, समाज की जगह। जहाँ चाहे बना लेते हैं वो घर, वाह। जहाँ चाहे बना लेते हैं वो घर, ये दीवानों को आसानी बहुत है,
ये दीवानों को आसानी बहुत है। बहुत शुक्रिया। नाज़िम मुशायरा, हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, तमाम मुसव्विरी, अंसर भाई से लेकर तमाम के नाम तो नहीं आते, तमाम मुसव्विरी, लेकिन एक चीज कि सबसे पहले मैं वक्त की कमी, अब सबको खाना खाना है, आपसे ज्यादा मुझे खाना खाना है, मसला ये हो गया है। टोटल अब आखिरी मंजिल की मरहलती इत्माम बज़्म शाहीन का 40वां कुल हिंद मुशायरा, माशाअल्लाह। मैं बोलता हूँ आपको कि इस मुशायरे पर मैं अमीर गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि 40 दिन कैसे गुजरे नहीं, बल्कि इनके 40 रातें कैसी गुजरी और उसमें कितने साल लगे होंगे, इसका अंदाजा आपको लगाना चाहिए। और हिंदुस्तान की उस दूर संगलाख इलाकों में भी पहुंचकर उन धरतियों में भी आपने उर्दू जबान को जगाया। उर्दू ने इनकलाब का नारा अदा किया, उर्दू ने इनकलाब का नारा अदा किया, जो सर फिरे थे उनको सलीका अदा किया। उर्दू ने सरफरोश बख्शा हमें सबक, उर्दू ने सरफरोश का बख्शा हमें सबक, उर्दू ने सर कटाने का जज्बा अदा किया। ये देखिए, हम दर्द छुपाने का हुनर जानते हैं। मैं रुबाई सुनाता हूँ, इसलिए कि 9000 रुबाई में ज्यादा सुना सकता नहीं, 2-4 NCPL से भी प्रिंट हुई है, उसमें से 4 निकाल लेता हूँ, तुरंत 1 मिनट 4 को 2 बस। हम दर्द छुपाने का हुनर जानते हैं। ये सब शोरा की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी बात नहीं। ये देखो अभी सुनाना चाहते थे। दर्द देखो कहता है, हम दर्द छुपाने का हुनर जानते हैं, हर जख्म मिटाने का हुनर जानते हैं। दुनिया के सितम हो के करम हो हाफिज, दुनिया के सितम हो के करम हो हाफिज, लफ्जों में खपाने का हुनर जानते हैं। अभी देखिए, मैं बोल रहा था वो उस पर मत जाओ, लफ्जों में खपाने का हुनर मैंने आपसे देखा। अब आज ये मुशायरा ये कह रहा है, कर्नाटक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के उस खित्ते से लोग आए हैं जो उर्दू से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। मैं खुसूसन नाज़िम में मुशायरा, एक ऐसी शख्सियत मेरे दरमियान है जो पूरे हिंदुस्तान में जाके उर्दू बोलती है। मुझे फख्र होता है तो इस धरती से मैं भी बच्चों के अदब से वहां तक पहुंचा, तो मैं समझता हूं कि एक शायरी में अपना शेर सुनाते अब वहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं अक्सर कहता हूं कि काम करने वाले शोरा उतबा को किसी का, देखिए यहाँ पर हमारे नए शोरा ने भी सुनाया, बहुत कुछ गलतियां, थोड़ी बहुत कुछ, कभी याद रखना, हिम्मत के साथ काम करना। बाबा जी साहब माशाल्लाह जिस अंदाज से उर्दू अदब की खिदमत में लगे हैं, ये काम आप जारी रखें। शफीक आबदी साहब जो मेरे बहुत मोहतरम दोस्त, जहां बुलाते हैं पहुंच जाते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे और आफियत दे, सलामत रखे और यूं ही काम करने का और भी जज्बा अता करे, और खूब काम कर रहे हैं। देखिए, कोई सारी अकादमियां सो गई हैं। एक मैसेज दे रहा हूं, कोई अकेडमी कायम हो न हो, ये उर्दू अदब की शम्मा जलती रहेगी। हिंदुस्तान के तमाम जितने भी हो, ये वो जबान है जिस जबान को गालिब ने प्यार किया। ये वो जबान है, जिगर ने अपना जिगर खोला। हम क्या गजल कह सकते हैं, हम क्या खाली उनकी गजल को एक तरफ जाकर देखें। क्या कहते, ये ऐसा कहते कि देखिए आसान सहली मुमतना में कैसा कहते, जबान से निकलता, ये कहते हंसी तेरी आंखें। जिगर ने कहा, हम क्या कहते हैं, हंसी तेरी आंखें, हंसी तेरे आंसू, यही डूब जाने को जी चाहता। शायरी जिस गजल को जिस अंदाज
سے شاعر کہتا ہے جو ڈوب کر کہتا ہے. آپ ایسے مت سمجھو. دیکھو ان لوگوں کو, دیکھو ان لوگوں کی ان کی راتیں گزرتی. دیکھو اس شخص کو جو پورے ہندوستان میں جا کے پڑھ کے آتے ہیں, یہ بھی راتیں گزارتے ہیں. میں دیکھتا ہوں پورے یوٹیوب پہ چھائے رہتے ہیں یہ لوگ. لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کرناٹک سے ایسے لوگ بھی وہاں تک پہنچ چکے ہیں. اللہ ان حوصلوں کو بلند رکھے. ہم ان کی دعوت دینا چاہیے. وہاں پر ایک آدمی دیکھے اپنی پوری زندگی شاعری میں فنا ہو گئے, نام بھی اپنا فنا بچ گیا. شعر ایسے ہی نہیں کہے جاتے. شاعری کیا ہے حضرت؟ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے. دل اگر بیکار ہے تو شاعری بھی بیکار ہے. شاعری ایسے ہی نہیں ہوتی. اکثر کہتا ہوں, پرسوں بھی کہا تھا, اس میں ایک ربائی میں بات کرنا ہے. دل میں کوئی غم ہو تو غزل ہوتی ہے. حضرت دل میں کوئی غم ہو تو غزل ہوتی ہے. تکیہ کبھی نم ہو تو غزل ہوتی ہے. تحریک ضروری ہے غزل کہنے کو. تحریک ضروری ہے غزل کہنے کو. کچھ ہم پہ ستم ہو تو غزل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اسی لیے شاعر کبھی کیا کہتا ہے, خود کہتا ہوں, خود کی شاعری میں میں نے, آپ نے سمجھا ہوگا ابھی کہا کہ کچھ لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ تغزل بھی ہے یا نہیں, غزل لکھتا ہوں یا نہیں. شاعری ہوتی ہے تو تمام موضوع. ہاں, جب یاد تیری آئے تو کہتا ہوں غزل. جب یاد تیری آئے تو کہتا ہوں غزل. جب یاد تیری آئے تو کہتا ہوں غزل. دل میرا تڑپ جائے تو کہتا ہوں غزل. یوں ہی نہیں ہوتے کبھی مجھ سے اشعار, یوں ہی نہیں ہوتے کبھی مجھ سے اشعار. غم کوئی جو اکسائے تو کہتا ہوں غزل. یہ ربائی لوگ کہتے تھے کہ ربائی میں مزہ تیرا چہرہ ہم نے. اب آپ بول رہے ہیں کہ ربائی پڑھے تو یہ نہیں, ربائی کو داد نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ آنکھوں میں بسایا تیرا چہرہ ہم نے, دنیا سے چھپایا تیرا چہرہ ہم نے. بدخواہوں کی نظروں سے بچایا حافظ, شیروں میں نہ لایا تیرا چہرہ ہم نے. بس آج کا یہ مشاعرہ بہت کامیاب مشاعرہ. میرے بھی تقریباً 234ویں مشاعرے میں میں آج قدم رکھا ہوں. یہ 40ویں میں بھی میرا آج میں بہت خوشی ہوئی. کسی نے کہا 40واں بولتے ہی کس کا 40واں بولنے لگے. میں بولا نہیں, بلکہ 40 مشاعرے ہو چکے, سمجھانا پڑا. بہت اچھا. آپ تمام کو مبارکباد. بنگلور کے تمام دور دراز سے آنے والے تمام شعراء اردو کا میں بہت ممنون ہوں, ممنونیت کا اظہار کرتا ہوں. یوں ہی اپنا سفر جاری رکھیں, یوں ہی اپنا سفر